اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے. لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں وہ علم کون سا ہے جو انشور کرے کہ ہر انسان کی عزت نفس محفوظ رہے گی اور انسانی معاشروں کی عزت نفس محفوظ رہے گی، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی انجسٹس نہیں ہوگی. یہ جو علم ہے نا، یہ علم ڈیوائن نالج سے حاصل ہوتا ہے، مطلب یہ الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتا ہے. یہ انسان اپنی عقل لگا کے ایک حد تک کچھ قوانین بناتا ہے اور اس میں ایک ڈسپلن بھی کسی حد تک اچیو کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی فارم میں وکٹمائزیشن، انجسٹس، لوگوں کے محسوسات مجروح ہوتے رہتے ہیں، لوگ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، خود اپنے آپ کو ہرٹ کر لیتے ہیں. تو ایک عجیب صورتحال رہتی ہے. تو اس وقت پوری دنیا میں جو زیادتی ہے، ظلم ہے یا انجسٹس ہے، اس کی فارمز مختلف ہیں، لیکن وہ ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. اور اس کی بہت بڑی بیسک وجہ یہ ہے، یہ جو میں پہلے ایک تمہیدی بات کر رہا ہوں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس ہدایت سے منہ موڑا ہوا ہے جو ان کے خالق نے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نازل فرمائی ہے. تو یہ ایک اس وقت سمجھیے کہ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ جو بات ہے وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم مینٹالٹی، یہ اس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں احساس مظلومیت. اس کے لیے دوسرا قریب ترین لفظ احساس بے چارگی بھی ہو سکتا ہے. اور میں اس سے بھی پہلے ایک اور چیز عرض کروں کہ میں اپنے محدود جو بھی میرا علم اور تجربہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 3 قسم کی سائیکک کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور وہ اپنے فارم میں بڑی معصوم بھی ہیں. مطلب بہت معصوم ہیں اور بہت خطرناک ہیں. اور وہ 3 طرح کی سائیکک اسٹیٹس جو ہیں نا، اس میں سے ایک ہے کہ سائیکالوجی آف دا اوپریسڈ یا سائیکالوجی آف دا وکٹم، ٹھیک ہے، یا وکٹم مائنڈڈنس. اسی طرح ایک اور ہے سائیکالوجی آف دا انسیکیور، یعنی عدم تحفظ کی نفسیات. اور تیسرا ہے مروبیت کی نفسیات، یا جسے ہم سائیکالوجی آف دا او اسٹرک یا امپریسڈ. تو یہ تینوں میں کامن بات یہ ہے کہ یہ بظاہر بہت ایک معصوم، شریف اور اچھے انسان اور سیدھے سادے انسان اس میں مطلب اس کا شکار ہوتے ہیں. مطلب یہ بڑی خاموشی سے آتی ہے، مطلب عدم تحفظ کی نفسیات، مروبیت کی نفسیات، اور یہ احساس مظلومیت کی نفسیات. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم احساس مظلومیت کے اوپر، وکٹم مائنڈڈنس پہ بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک احساس ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یا مجھے ویسے سازگار ماحول یا حالات میسر نہیں آئے جو میرا حق تھا یا جو مجھے ملنے چاہیے تھے، یا میری قسمت ہی خراب ہے. تو اس طرح کے احساس میں مستقل مبتلا رہنا، اور اس وجہ سے خود کو بے بس سمجھنا، خود کو یعنی اپنے اختیار کے احساس سے خود کو محروم کر لینا، یہ سمجھنا کہ بھائی میں تو ہیلپ لیس ہوں، جیسے میں تو آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، مطلب میں تو بس ایک جیسے اسٹک ہوں اور ہیلپ لیس ہوں. اور اس احساس میں جانے کے لیے یہ جو احساس مظلومیت ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا مجھے ویسے حالات یا ماحول نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، یا میری قسمت ہی خراب ہے، اس احساس میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واقعی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو. بعض اوقات یہ احساس کسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ احساس بغیر یعنی دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسی خاص زیادتی نہیں ہوئی، تو لیکن وہ اس احساس کے اندر بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں. اور پھر ایک تصور زندگی کی بھی ایک مسئلہ ہے نا، مطلب زندگی میں بہرحال کچھ نہ کچھ پریشر رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ناہمواری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے. تو اس طرح کا احساس بہرحال
کسی بھی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، زیادتی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ احساس وقتی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ اس احساس کا شکار بہت اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں، مطلب لوگ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک غلط طرز فکر اور طرز احساس کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ لے کے چلے جاتے ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس احساس کا شکار بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اس احساس میں چلے جاتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی برے لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک احساس میں چلے گئے، وکٹم مائنڈڈنس میں چلے گئے یا وکٹم مائنڈ سیٹ کا شکار ہو گئے۔ تو اگر انہیں اس احساس سے وہ نہیں نکلے اور اس احساس کو رفع نہیں کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں پھر شکایت اور ناشکری کا ایک بہت زیادہ پھر اس کی نفسیات جنم لیتی ہے، اور بہت مطلب ایک نقصانات ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ پہلے تو اسے احساس مظلومیت میں ہی نہ جانے دیا جائے، اور اگر وہ خدا نخواستہ چلا گیا ہے تو اسے احساس مظلومیت سے باہر نکال لیا جائے۔ یہ کسی بھی مظلوم کی سب سے بڑی مدد میرے نزدیک ہے۔ اچھا، دنیا میں وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ پچھلے 100 سالوں میں، بلکہ 100 سے بھی کم عرصہ ہوا ہے جب یہ ٹرم بہت پاپولر ہوئی ہے، بلکہ 50-60 سالوں میں بہت پاپولر ہوئی ہے، اور اب اور یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، مطلب یہ ایک عام نفسیاتی رویہ ہے۔ دیکھیں، بہت ساری نفسیاتی مشکلات ایسی ہیں جن کو ہم کسی بیماری کا نام نہیں دیتے، لیکن وہ بیماری کی طرف لے جانے والی شاہراہ ضرور ہے۔ تو وکٹم مائنڈڈنس بھی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے جانے والی شاہراہ ہے، اور یہ خود اس وقت کرنٹلی ایک بیماری کے طور پر تو ڈائگنوز نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال یہ ایشو ہے، اور اس ایشو میں دنیا کی بہت بڑی آبادی اور بہت کامن ہے یہ معاملہ۔ مطلب اس میں پھر انسان اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہے، اور ہر وقت اسی احساس کا شکار رہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے، غیبت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہرحال بڑے مسائل ہیں ہمارے ایمانی تناظر میں۔ اگر کسی میں یہ پیدا ہو جائیں تو وہ بہرحال بہت خطرناک راستے پر ہے۔ اور پھر یہی نہیں، بلکہ پھر وہ جنہیں عرف عام میں نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے، ویسے ہمارے نزدیک حسد اور غیبت اور بدگمانی بڑی نفسیاتی بیماری ہے، لیکن ہماری ایمانی تناظر میں ہم تو اسے بیماری ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ماڈرن سائنسز ہیں اس میں یہ اس طرح سے النس کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ غیبت ہے یا حسد ہے، لیکن ہماری نزدیک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ روحانی یا نفسیاتی بیماری ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ والی بیماریاں بھی جسے ہم نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، وہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وکٹم مائنڈڈنس میں رہنے والا کبھی کبھی انتقامی رویے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ جرائم کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ مسئلہ بھی، یعنی یہ بہت خطرناک حد ہے، یہ بہت آگے کی سطح ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے جرائم کرنے والے لوگ اپنی ابتدا میں کسی سطح پر، کسی موقع پر وہ وکٹم مائنڈڈنس کا شکار بھی رہے ہیں۔ ان میں بہت بڑی اکثریت انسانوں کی ایسی ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا اب وہ انتقام کا حق رکھتے ہیں، لہٰذا وہ معاشرے سے یا دنیا سے ایک انتقام لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نفسیات ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت میں ایکسٹریمز اس کے نتائج یا نقصانات کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں، مطلب نعمتوں کا زوال ہوتا ہے، اپنے ذہن اور شعور کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور چیزوں کو اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر انسان ایک ناکامیوں کے ایک راستے پہ نکل جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی بہت بڑی وجہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو یہ اس کے کچھ نقصانات اور نتائج ہیں احساس مظلومیت کے۔ اچھا، اس کی اب دنیا نے کیا طریقے نکالے ہیں؟ ماڈرن سائیکالوجی کا جو لینس ہے نا، اس نے اس کے جو سلوشنز ہیں وہ پھر جیسے وکٹم مائنڈ سیٹ کے جواب میں انہوں نے وکٹر مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کیا یا گروتھ مائنڈ سیٹ انٹروڈیوس کیا۔ تو ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے کہ بھئی ہمیں
یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح دیکھنے کی بجائے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بندگی کے احساس میں واپس جائیں. وکٹم مائنڈڈنس جو ہے نا وہ اس کی ایک ڈسکرپشن یہ ہو سکتی ہے کہ بندگی کے احساس کو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نصیب نہ ہو سکے. تو جو بھی نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ بندگی کا جو احساس ہے اس کے متاثر ہو جانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو ہم اس کا سلوشن یہ کہتے ہیں کہ بھائی بندگی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، بلکہ بندگی چونکہ احساس اور قلب کا معاملہ ہے تو ہارٹ سیٹ کہہ لیں، تو وہ اس کو ریسٹور کیا جائے، وہ وہاں سے اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اسے وکٹر، مطلب ہم کہیں بھائی پہلے آپ مظلوم تھے اب آپ وکٹر ہیں، پہلے وکٹم تھے. تو اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ بھائی بندگی کی سطح پر مجھے واپس آنا ہے، مطلب مجھے اپنی بندگی کے مرتبے پہ مجھے دوبارہ سے اپنے آپ کو فائز کرنا ہے یا فائز ہونا ہے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.